بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آغا، آج کے مجلس کی مناسبت سے بنیادی سوال یہ کہ اہل تشیع پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اہل تسنن کے ہاں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کا ایک سلسلہ ہے، تو ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی، لیکن ان کے ہاں بھی فقہ ہے اور فقہ کو فقہ جعفر الصادق کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے سوال ہم پہ اٹھایا ہے۔ جی جی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو 4 فقہ ہیں اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جی جی آپ کے پاس ایک فقہ ہے اور اسے آپ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کو کیا حق ہے فقہ پیش کرنے کا؟ صحیح، لگ یوں رہا ہے نا جی جی کہ ان 4 کو تو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام جعفر صادق کو کیوں حق حاصل ہے صحیح۔ فقہ پیش کرنے کا؟ یہ سوال اگر سوچا جائے تو کتنا نامعقول ہے۔ بالکل بالکل نامناسب ہے، یہ اس کو یہاں تک چھوڑ دیتے ٹھیک ہے، ہیں اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو۔ ہم اپنی فقہ پہ بعد میں آتے ہیں، آپ کی فقہ پہ پہلے آتے ہیں۔ صحیح، آپ کے ہاں 4 فقہ کیوں ہیں؟ صحیح، کیوں ہیں؟ 4 معروف ہو گئی ہیں نا، ویسے فقہا تو کافی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے مذہب اس طرح مشہور نہیں ہو سکے۔ نہیں، مشہور نہیں ہو سکے نہیں ہے، اچھا، حصر ہے۔ صحیح یہ حصر کدھر سے آیا ہے؟ صحیح صحیح، یہ کسی وقت سے حصر آیا نا۔ یہ حصر کیسے آیا؟ صحیح، کہ آپ کہتے ہیں مذاہب اربعہ میں سے آپ جو اس پہ بھی عمل کر لیں، جی جی، ٹھیک ہے، یہ کدھر سے آیا؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ کوئی بھی نہیں سوال تو آپ پہ آ رہا ہے، ہے ٹھیک ہے، ہم پہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ صحیح، اور پھر اس میں بڑی داستان ہے ٹھیک، کہ کیوں ایسا ہوا اور کس نے ایسا کیا اور جنہوں نے ایسا کیا ان کی کیا سیاسی عزائم ہیں۔ صحیح، اگر یہ ساری چیزیں کھل جائیں تو آپ کہیں گے کہ فقہ جعفری پہ عمل کرو، تمہیں فقہ رسول ملے گی۔ صحیح، اگر تم فقہ فلان فلان پہ گئے تو یہ اس نے بنوائی، وہ یوں بنوائی، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ صحیح، یا ہم کوئی پیش نہیں کرتے، آپ پیش کر دیں۔ باقی ہم باقی لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں آپ بتا دیں جی جی، کہ اس حصر کی کیا وجہ ہے، یعنی یہی فقہا ہی کیوں، اور ان فقہا کے لیے کوئی ارشاد رسول خدا کا کہ آپ نے دین ان کی فقاہت سے لینا ہے۔ تو سوال آپ پہ ہے، ہم پہ نہیں۔ صحیح صحیح، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اہل تسنن تو پھر بھی ان کو مجتہد مانتے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار کو تشیع مجتہد نہیں مانتے نا، پھر ان کی طرف فقہ کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ائمہ کو مجتہد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ائمہ کے پاس علم رسالت ہے۔ صحیح، رسول نے اپنا علم، اپنی فقہ رسول کی ہے، جی جی، فقہ نہ جعفر صادق کی ہے، نہ مالک کی ہے، نہ ابو حنیفہ کی ہے، کسی کی فقہ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں یہ ہماری فقہ ہے تو پھر جملہ سخت ہے۔ صحیح، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول کی فقہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے رسول سے؟ آپ تک رسول کی فقہ کیسے پہنچی؟ صحیح، رسول کی فقہ تو آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ فقہ رسول کی ہے، صحیح، فقہ اجتہاد سے نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ہے نا، اجتہاد کے 2 معنی ہیں۔ صحیح، جو آپ جس اجتہاد کا معنی کرتے ہیں، اس اجتہاد سے جو فقہ آتی ہے وہ فقہ ہمارے مطابق اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ فقہ ہی نہیں ہے، صرف صحیح، اس پہ عمل جائز ہی نہیں ہے۔ فقہ اجتہاد سے نہیں آتی ہے۔ صحیح، آپ جسے فقہ کہتے ہیں وہ سرے سے فقہ ہی نہیں ہے۔ اگر تکلف تعارف کو چھوڑ دیں، جی جی، تو آپ کے پاس فقہ ہی نہیں ہے، فقہ ہے ہی ہمارے پاس۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے، میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اجتہاد ہے اس لیے آپ کے پاس فقہ نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، ہمارے پاس ائمہ کیونکہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے پاس رسول کی فقہ ہے۔ صحیح صحیح، لیکن اس میں آگا عام طور پر جب مدارس کے اندر فقہ پر کلاسیں ہوتی ہیں اور استاد لمبی بحث کرتا ہے اجتہاد پر بھی، تو یہی اب ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو بھی کہ قرآن و سنت میں جب واضح نصوص نہ ہو تو ایک فقیہ اجتہاد کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اچھا، صحیح، آپ دین کو کامل نہیں سمجھتے۔ واہ واہ واہ، صحیح،
الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح، جب قرآن سے نہ ملے، جب سنت سے مجتہد سے نہ ملے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ یعنی دین کامل نہیں ہے، نص سے قرآن کے خلاف ہے. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح صحیح صحیح، واہ واہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، فقہ آپ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے، آپ کے یہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہی نہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا آقا، اس میں پھر ہم کیسے اس کو بیلنس کریں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے قرآن و سنت پر اجتہاد نہیں کیا، اس کی وضاحت کی ہے؟ بیلنس کس سے بات کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ یہ جو سنی شیعہ اختلاف چل رہا ہے فقہ میں، جیسے آپ نے بھی وضاحت بھی کی، ہے ہی نہیں فقہ. اچھا ہے ہی نہیں. کس سے بیلنس کریں گے؟ یعنی اس کو اگر ہم لغوی مفہوم میں لے لیں، فقہ یعنی کہ سمجھ بوجھ، تو ابو حنیفہ کی ایک سمجھ ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ فقہ نہیں ہے، اچھا اچھا، وہ دین نہیں ہے. صحیح، بالکل، اس کی سمجھ ذاتی بوجھ رائے ہے. اس کی ذاتی رائے کی دین میں کیا اہمیت؟ صحیح صحیح، میرے ذاتی رائے کی کیا اہمیت؟ بالکل، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پہلے ایک چیز قائم کرنی پڑے گی، دین ناقص ہے یا کامل؟ اگر دین کامل ہے تو قرآن و سنت میں کامل ہے. بالکل. اگر دین ناقص ہے تو پھر ناقص دین کے پیچھے کیا چلنا؟ صحیح، بالکل، دین ناقص نہیں ہے، اور دین ناقص ہو کے یہ مجتہدین پہ چھوڑ دیا خدا نے. صحیح صحیح، ایسا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی فقہ ہو سکتی؟ بالکل، محال. تھوڑا سا سوچے، کوئی تھوڑے تعصبات کو چھوڑ دے، بالکل، اور ٹھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر سوچے، سب واضح. تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کا جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، انہوں نے دین سمجھایا ہے، دین کی شرح و وضاحت کی ہے، جو کہ آپ نے بھی نفی بھی کی کہ جس اجتہاد کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو اجتہاد ہے ہی نہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں، اس میں انہوں نے آیات کی وضاحت کی، پیغمبر کے ارشادات کی وضاحت کی، تو وہاں پر ہم ان کی اس علمی خدمت کو کیا نام دیں گے؟ یہ بیان شریعت ہے، اور کیا؟ بیان شریعت، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ شریعت کا بیان ہے. صحیح. انہوں نے حلال حرام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے فقہ رسول کو لوگوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ تفقہ فی الدین ہے جو قرآن میں ہے. صحیح. تفقہ فی الدین یعنی کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین ہے، اس کے میں خدا سے نسبت دے دوں، یہ شرک ہے. میں اپنی رائے کو خدا سے نسبت دے دوں کہ یہ دین ہے، خدا نے یہ نازل کیا ہے. جی جی. اب اس میں آپ کہیں جی اچھا جی آپ کی رائے میں یہ دین ہے، یہ لوح محفوظ میں خدا آپ کے فتویٰ کے بعد دکھتا ہے. صحیح. آپ نے ایک چیز دین میں کہہ دیا یہ حلال ہے، پھر خدا بھی وہاں لکھ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کیا ہے بھائی یہ دین؟ آپ کے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ، آپ کی فرمائشات پہ آیات بھی نازل ہوتی ہیں. صحیح ہے، یہ دین نہیں ہے. صحیح. تو آقا ایک عام مسلمان اس میں کیا کرے؟ چونکہ مسلمانوں کے دو بڑے طبقات ہیں، آپ نے اہل تسنن کی فقہ کے حوالے سے جو وضاحت کی، لیکن سوالات آپ کا بھی درست ہے کہ سوال اہل تسنن پہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے روایات ملتی ہیں، تو اگر یہ اتنا محفوظ دین کی خدمت تھی تو وہ محفوظ ذرائع سے پھر شیعوں میں بھی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ وہاں بھی سند کی تحقیق ہوتی ہے، متن کی تحقیق ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی روایات جس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر بھی محققین کے ہاں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو اگر پیغمبر کی فقہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ قرآن کی طرح محفوظ ہونی چاہیے. قرآن بھی اس سینس میں جو آپ کہہ رہے ہیں محفوظ نہیں ہے. آپ کی سمجھ الگ ہے، میری سمجھ الگ ہے. نصوص قرآن محفوظ ہے، نصوص قرآن سے آگے استدلال محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے. صحیح صحیح. آپ کچھ سمجھتے ہیں، میں کچھ سمجھتا ہوں، تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بھی لاک ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. سمجھ بھی لاک ہونا چاہیے، نہیں لاک نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح صحیح. ٹھیک. اچھا آگا اس میں مزید یہ کہ ائمہ اہل بیت اطہار جو قرآن و سنت کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ انبیاء کی شرح و وضاحت یا انبیاء نے کوئی فیصلہ کیا اس کی طرح خطا سے معصوم ہے؟ جی بالکل. امام کا قول، ہمارا عقیدہ ہی. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تسنن کے ہاں تو ان کے فقہا اپنی محنت سے یا اپنی فقہی کوشش سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں ائمہ اہل بیت اطہار اللہ کی پروٹیکشن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کا ذاتی اجتہاد یا ذاتی رائے نہیں ہے. نہیں جی. تو اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع کی نسبت سے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان پر وحی یا الہام کا کوئی نزول ہے؟ نہیں، ہم وحی کی بات نہیں کرتے. وحی ختم نبوت ہے.
ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث ہی حدیث و ابی، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، وہ حدیث و جدی حدیث الحسینی، وہ حدیث الحسینی حدیث و امیر المؤمنین، وہ حدیث و امیر المؤمنین حدیث و رسول اللہ، وہ حدیث و رسول اللہ قول جبرائیل، و قول جبرائیل قول اللہ عز و جل. صحیح صحیح. جو حدیث کرتے ہیں وہ رسول خدا سے حدیث کرتے ہیں. رسول خدا کی حدیث ان کے پاس ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اپنی بات کرتے ہی نہیں. صحیح صحیح. اچھا، اس میں آگا پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اثناعشری امامی نقطہ نظر میں 12 ائمہ اہل بیت اطہار سے روایات ملتی ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ نسبت فقہ جعفری یا تعارف یہی ہے. آپ ہم ٹی وی پر بھی رمضان میں دیکھیں نشریات میں تو سحر و افطار کے اوقات میں فقہ حنفی اور فقہ جعفری آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو فقہ علوی یا فقہ حسن حسین اس طرح کے 12 ائمہ سے اس کو منسوب کیا جائے. چونکہ ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ فقہ حنفی شافعی مالکی جو کہ ان کے اجتہادات ہیں، تو اگر تو یہ رسول کی فقہ ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ تعارف یہ ہونا چاہیے تشیع کہ یہ فقہ رسول ہے؟ فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ یہ فقہ رسول ہے، اس پہ امت متفق تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فقہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. رسول نے فقہ کس سے لینے کا حکم دیا؟ آل سے، عطرت سے. ٹھیک ہے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت. گمراہ نہیں ہونا تو عطرت کے پاس آنا، گمراہ نہیں ہونا تو اہل بیت کے پاس آنا. صحیح. متفق علیہ حدیث، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جی. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ میں نہ آئے کسی کو واضح سی چیز، دو چار سمجھ میں نہ آئے، کیا کر سکتے؟ بیچارے عوام کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان تک تو یہ حدیث بھی نہیں پہنچائی گئی جو آپ کے ہاں متواتر ہے. رسول نے کہا میرے بعد فقہ ان سے لینا ہے، اور ان سے امت فقہ لے رہی تھی. صحیح. امت میں جب انحراف شروع ہوا، اس فقہ کو چھوڑ کے جب دوسروں نے باقی فقہ بنانا شروع کر دی، اور میں نے پہلے ایک سوال اٹھایا کہ یہ 4 فقہ ہی کیوں؟ جی جی. فقہ تو بہت آئے، جی جی، لیکن ہر علاقے کا اپنا فقih ہوتا تھا. اس میں سے یہ 4 پہ حاصر کیوں ہوا ہے؟ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. صحیح صحیح. جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر جب انحرافات ہوئے تو صراط مستقیم کا الگ نام آ گیا کہ صراط مستقیم پہ کون ہے. جی جی. وہ نام ہو گیا فقہ جعفری. کیوں اب یہاں کیوں نام پڑا، پہلے کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ باقی انہیں الگ الگ ہونا شروع کر دیا. اچھا اچھا. جب الگ الگ ہو کے انہوں نے اپنی اپنی فقہ کا نام رکھا، تو جو صحیح فقہ پر، اصلی فقہ پر، رسول کی فقہ پہ باقی ہیں، ان کو رسول کی فقہ کس سے ملی تھی اس وقت؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی. صحیح صحیح. اور یہ جو الگ ہوئے ہیں ان کو کس سے ملی ہے؟ ان کو بھی یہیں سے ملی. جی جی بالکل بالکل. ان کو بھی یہیں سے ملی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیز فقہ میں ویسے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا؟ عقائد میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہ سیاسی مسائل عقائد میں ہے. جی جی. آپ پاؤں پہ مسح کریں یا پاؤں دھوئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی جی. فقہ میں نہیں اختلاف ہونا چاہیے تھا، عقیدے میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. یہ اختلاف فقہ میں بھی کیوں آ گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ فقہ میں اختلاف نہیں تھا اور وہ فقہ اہل بیت سے لیا جاتا تھا. اگر آپ، کیونکہ مسلم تھا، رسول خدا نے اصحاب کو فرمایا تھا اور اصحاب رجوع کرتے تھے. خلفاء کس سے رجوع کرتے تھے جب مشکل میں پھنستے تھے؟ اہل بیت سے. جی جی. اس لیے تو کوئی قابل انکار نہیں ہے. جی جی. تو جب یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے سیاسی منصب تو لے لیا، لیکن فقہی منصب پھر بھی ان کے پاس ہے. یہ کسی دن بھی دوبارہ یہ بات واپس آ سکتی ہے. جب استبداد ٹوٹ جائے تو یہ بات دوبارہ آ سکتی ہے کہ بھئی جب فقہ ان کی ہے، امامت ان کی ہے، رہنمائی ان کی ہے، تو سیاست آپ کی کیسے ہو گئی، خلافت آپ کی کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے پھر فقہ بنائی گئی. صحیح. تو فقہ کس سے بنائی گئی؟ وہی جنہوں نے یہ فقہ سیکھی تھی ان سے کہا بھئی اب ہماری پسند کے فقہ بناؤ. جی جی. اور ہماری فقہ پسند کی فقہ بنانے کے بعد ان کو حکمرانوں نے رائج کروایا اور ڈنڈے کے زور پہ رائج کروایا اور پھر حاصر کروایا. صحیح. کہ بس یہ ہو گیا، اب یہی رہنا ہے. صحیح. اس حاصر پہ کوئی دلیل نہیں. ان سے ابھی آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. جی جی. اس وقت اتنی احادیث ان کو میسر نہیں تھی. اگر یہ صحابہ ہوتے پھر بھی ٹھیک تھا، آپ صحابہ میں سے کسی کی فقہ پہ چلتے،
کہ وہ رسول کے دور میں تھا اس لیے اسے زیادہ پتہ ہے. یہ تو صحابہ بھی نہیں ہے، یہ تو تابعین بھی نہیں ہے، یہ تابعین بھی نہیں ہے. پھر ان سے کیوں لیں؟ صحیح. اچھا آغا، آپ نے یہ تلوار کے زور والی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں 4 مشہور فقہ ہیں، یہ چاروں تلوار کے زور پر پھیلی ہے؟ صرف حنفی فقہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سب. اچھا، سب کی بات کر. یہ تاریخ ہے، پھر یہ ایک طولانی تاریخ ہے، اور سب اس میں ساری چیزیں تاریخ میں سب موجود ہیں. صحیح.